بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری یہ ویڈیو وہابی دیوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین اور مشہور گپی مولوی نجیب عمر دیوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب عمر دیوخانی کی ویڈیوز کے جواب میں الحمدللہ ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، اور جب تک وہابی نجیب دیوخانی صاحب کا امام المناظرینی والا کیڑا مر نہیں جاتا، ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کے اندر حسب سابق عیاری مکاری کس بیانی سے کام لیتے ہوئے وہابی دیوخانی اسماعیلی فرقہ کے جو بانی اور سربراہ ہیں مولوی اسماعیل دہلوی، ان کی ایک ناپاک گندی عبارت، گستاخانہ عبارت کا ناکام طور پہ دفاع کرنے کی کوشش کی۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا آپ خلاصہ سماعت فرما لیں۔ یہ میرے پاس وہابی دیوخانی اسماعیلی فرقہ کے جو بانی اور سربراہ تھے مولوی اسماعیل دہلوی، اس کی بدنام زمانہ کتاب تقویۃ الایمان جو انگریز کے کہنے پہ لکھی گئی تھی، اس کا صفحہ نمبر 41 ہے۔ یہاں پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے اور وہ عبارت آپ پہلے سماعت فرما لیں۔ یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ یہ عبارت ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ یہ اب اسماعیل دہلوی کی عبارت ہے، اور اس عبارت میں بڑی مخلوق سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں۔ گویا اسماعیل دہلوی نے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کو چمار سے بھی ذلیل بتلایا۔ یہ اسماعیل دہلوی کی گندی عبارت ہے۔ تو اس عبارت کے دفاع میں نجیب دیوخانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے اس عبارت کے اندر کہیں بھی انبیاء علیہ السلام کے الفاظ نہیں لکھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی نہیں لکھا، اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے الفاظ نہیں لکھے، یا کسی ولی کا نام نہیں لکھا۔ یہ وہابی نجیب دیوخانی صاحب کا کہنا ہے اس عبارت کے دفاع میں۔ اچھا، یاد رکھیں، نجیب دیوخانی صاحب نے یہ بات اپنی جانب سے نہیں کی، بلکہ اس کا بابا، اس کا گرو مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی، اس کی کتاب ہے عبارات اکابر، صفحہ نمبر اس کا 80 ہے۔ اس نے بھی تعویل کرتے ہوئے اسماعیل دہلوی کی اس گندی عبارت کا ناکام طور پہ دفاع کرنا چاہا۔ لکھتا ہے کہ اس ساری عبارت میں کہیں حضرت شاہ صاحب علیہ رحمت نے حضرات انبیاء کرام اور اولیاء اعظام علیہم السلام کا خصوصی طور پہ نہ تو ذکر کیا ہے اور نہ نام لیا ہے، وہ تو عمومی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 80 کے اوپر مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی نے اسماعیل دہلوی کی اسی عبارت کے دفاع میں بات کی ہے۔ یعنی نجیب دیوخانی صاحب اور سرفراز خان صفدر گکھڑوی، ان دونوں حضرات کا یہ کہنا ہے مولوی اسماعیل دہلوی نے اس عبارت میں کہیں بھی انبیاء علیہ السلام کے الفاظ نہیں لکھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی نہیں لکھا، اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے الفاظ نہیں لکھے۔ لہٰذا بڑی مخلوق سے مراد انبیاء علیہ السلام کو مراد لینا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراد لینا، یا اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کو مراد لینا درست نہیں ہے۔ یہ نجیب دیوخانی صاحب کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ سامعین و ناظرین، اور پھر ویڈیو کے آخر میں وہابی نجیب دیوخانی نے اسماعیل دہلوی کی اس گندی ناپاک عبارت کے دفاع میں چند حوالہ جات پیش کیے۔ وہی پرانے حوالہ جات ہیں جن کے جوابات ہمارے اکابرین نے اپنی کتب کے اندر دے دیے ہیں، اور بندہ ناچیز نے اللہ کے فضل و کرم سے نجیب دیوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہی ان کے جوابات پیش کیے ہیں۔ سامعین و ناظرین، جو حوالہ جات نجیب دیوخانی نے پیش کیے ان کا خلاصہ بھی سماعت فرما لیں انشاءاللہ العزیز۔ ویڈیو کے آخر میں ان کے جوابات پیش کرتا ہوں۔ نجیب دیوخانی نے امام المتکلمین، رئیس المتکلمین، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد
نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب کا حوالہ پیش کیا۔ اسی طرح امام اہل سنت، امام عاشقاں، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حوالہ پیش کیا۔ آپ کا مشہور زمانہ کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس میں ایک شعر ہے جس میں یہ الفاظ آتے ہیں، عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام۔ تو نجیب دیوخانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر عزت بعد ذلت ہے، لہٰذا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذلت کا لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق استعمال کیا، اور پھر اسی تناظر میں نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک حوالہ پیش کیا اور پروپگنڈا کیا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ اسی طرح نجیب دیوخانی صاحب نے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمت کا ایک حوالہ پیش کیا اور اس میں بھی خیانت سے کام لیا، اور چند حوالہ جات نجیب دیوخانی صاحب نے وہ پیش کیے کہ جس میں عاجزی اور انکساری کے الفاظ آتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ نجیب دیوخانی صاحب نے پروپگنڈا کیا، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے لیے عاجزی اور انکساری کے الفاظ لکھے ہیں۔ یہ وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے مولوی اسماعیل دہلوی کی جس عبارت کا دفاع کیا وہ عبارت آپ پھر سماعت فرما لیں، جو نجیب دیوخانی صاحب کا مطالبہ ہے کہ کہیں بھی انبیاء علیہ السلام کے الفاظ نہیں لکھے۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے بڑی مخلوق سے مراد انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کو نہیں لیا۔ انشاءاللہ العزیز وہ ہم پورا کر دیتے ہیں، اور انشاءاللہ مولوی اسماعیل دہلوی کی اسی کتاب سے وہ الفاظ اور عبارتیں دکھائیں گے۔ صفحہ نمبر 41 کے اوپر مولوی اسماعیل دہلوی لکھتا ہے، یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس عبارت میں بڑی مخلوق سے مراد انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین ہیں، یہ ہمارا کہنا ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کو، اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذلیل کہہ کر مولوی اسماعیل دہلوی نے یہ گستاخی کی ہے۔ سامعین و ناظرین، مولوی اسماعیل دہلوی کی اس کتاب تقویت الایمان کا اگر مطالعہ کریں تو مولوی اسماعیل دہلوی نے اس کتاب کے اندر جو مخلوق کی تقسیم کی ہے وہ دو طرح کی ہے۔ نمبر 1 بڑی مخلوق اور نمبر 2 چھوٹی مخلوق۔ یہ ہم نے اپنی جانب سے تقسیم نہیں کی بلکہ مولوی اسماعیل دہلوی نے خود کی ہے تقویت الایمان کے اندر۔ میں عبارتیں پیش کر دیتا ہوں، نجیب دیوخانی صاحب کا یہ مطالبہ پورا ہو جائے۔ صفحہ نمبر 58 کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے متعلق مولوی اسماعیل دہلوی یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کیا ہیں؟ وہ بڑے ہیں، وہ بڑی مخلوق ہیں۔ لکھتا ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے۔ یہ عبارت ایک بار پھر سماعت کریں اور نجیب دیوخانی صاحب کا جو دھوکہ ہے اسے آپ سمجھیں۔ خود اسماعیل دہلوی صفحہ نمبر 58 کے اوپر لکھتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نجیب دیوخانی صاحب کو یہ عبارتیں نظر کیوں نہیں آتی، لوگوں کو گمراہ کیوں کرتا ہے، دھوکہ کیوں دیتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت کی دور کی نگاہ کے ساتھ ساتھ قریب والی نگاہ بھی کمزور ہو؟ کچھ عبارتیں پڑھتے ہیں اور کچھ حضرت چھوڑ دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 58 کے اوپر اسماعیل دہلوی خود لکھتا ہے کہ بڑی مخلوق سے مراد کیا ہے۔ سنیں، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے، سو ان میں بڑائی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں۔ یعنی خود اسماعیل دہلوی نے واضح کر دیا کہ جو بڑی مخلوق ہے وہ انبیاء اور اولیاء کرام ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 58 کے اوپر۔ اسی طرح صفحہ نمبر 59، یہی تقویت الایمان نامی کتاب، یہاں پر مولوی اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ ان باتوں میں بھی سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے سب یکساں بے خبر ہیں۔ پھر سنیں آپ، سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے سب یکساں بے خبر ہیں اور نادان،
سو جیسے سب لوگ کبھی کچھ بات عقل سے یا قرینہ سے کہہ دیتے ہیں، پھر کبھی ان کی بات موافق پڑ جاتی ہے، اسی طرح یہ بڑے لوگ بھی جو بات عقل اور قرینہ سے کہتے ہیں سو اس میں بھی کبھی درست ہو جاتی ہے، کبھی چوک، ہاں مگر جو اللہ کی طرف سے وحی یا الہام ہو اس کی بات نرالی ہے، مگر وہ ان کے اختیار میں نہیں۔ یہاں پر بھی مولوی اسماعیل دہلوی نے بڑے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اور چھوٹے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا سب بے خبر ہیں، نادان ہیں، بے خبر ہیں، نادان ہیں۔ آپ الفاظ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے کیسے کیسے الفاظ اسماعیل دہلوی لکھ رہا ہے کہ بے خبر ہیں، نادان ہیں۔ یہاں پر بڑے بندوں کا ذکر کیا۔ اچھا، ممکن ہے نجیب دیوخانی صاحب کو پھر امام المناظرین والا کیڑا تنگ کرے اور کہے کہ یہاں پر تو انبیاء علیہ السلام کے الفاظ ہیں نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی نہیں ہے، کسی نبی کا اس میں گرامی یہاں پر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیچے الفاظ واضح طور پہ موجود ہیں کہ مگر جو اللہ کی طرف سے وحی یا الہام ہو، وحی اور الہام کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ جو اوپر عبارت ہے، اور اسماعیل دہلوی نے بڑے اور چھوٹے کی تقسیم کی ہے، تو بڑے سے مراد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات قدسیات ہیں۔ لہٰذا یہ پیشگی میں نے اعتراض کا جواب دے دیا کہ یہاں پر بھی سب بندے بڑے ہوں، مراد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتیں ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 59 ہے، یہاں پر خود مولوی اسماعیل دہلوی نے تقسیم کر دی ہے۔ اسی طرح مولوی اسماعیل دہلوی اس عبارت سے اوپر لکھتا ہے کہ ان باتوں میں سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں، عاجز اور بے اختیار ہیں۔ یہ مولوی اسماعیل دہلوی کی عبارتیں خود تقسیم کر رہا ہے کہ بڑے سے مراد کیا ہے اور چھوٹے سے مراد کیا ہے۔ یہ 3 عبارتیں ہو گئیں۔ اسی طرح یہی تقویۃ الایمان نامی کتاب صفحہ نمبر اس کا 75 ہے میرے پاس۔ صفحہ نمبر 75 پہ مولوی اسماعیل دہلوی بڑے اور چھوٹے کی تقسیم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر بندہ بڑا ہو یا چھوٹا، نبی ہو یا ولی۔ نجیب دیوخانی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر تو انبیاء علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں، کسی نبی کا نام مبارک نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک نہیں ہے، کسی ولی کا نام نہیں ہے، اولیاء کے الفاظ نہیں ہے۔ یہاں پر الفاظ ہیں، اور تقسیم کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی خود کہتا ہے ہر بندہ بڑا ہو یا چھوٹا، نبی ہو یا ولی۔ صفحہ نمبر 75 کے اوپر یہاں سے واضح طور پہ پتہ چلا کہ بڑے سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح ایک اور عبارت پیش کر دیتا ہوں، وہاں بھی اسماعیل دہلوی کی اسی تقویۃ الایمان نامی کتاب سے بات واضح ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مولوی اسماعیل دہلوی بڑی مخلوق سے مراد کیا لیتا ہے اور چھوٹی مخلوق سے مراد کیا لیتا ہے۔ نجیب دیوخانی صاحب نے تو ایک عبارت کو لے لیا اور اس پہ چند منٹ للیاں پھلیاں مار کے دیوبندیوں کو خوش کر دیا، اور دیوبندی فرقہ میں خود کو امام المناظرین کے منصب پہ فیض کر دیا۔ یہ عبارتیں کدھر جائیں گی؟ ان کا دفاع تمہارا بابا کرے گا؟ ذرا ان کو بھی پڑھو، لوگوں کو بتلاؤ اسماعیل دہلوی اپنی تقویۃ الایمان نامی کتاب میں بڑی مخلوق سے مراد کیا لیتا ہے، جب خود بڑی مخلوق سے مراد انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام کو لیتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس عبارت کا دفاع کرنے والے؟ تمہیں کس نے حق دیا کہ بڑی مخلوق سے مراد انبیاء نہیں ہے، جب وہ خود کہتا ہے کہ بڑی مخلوق سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ بڑے بھائی ہیں ہمارے۔ یہ ذرا آپ عبارت سنیں اور کانوں کو ہاتھ لگیں اور ان کی گستاخیاں دیکھیں، اور نجیب دیوخانی صاحب کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ اتنی گندی اور گستاخانہ عبارات کا دفاع کرنے آ جاتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 129 کے اوپر مولوی اسماعیل دہلوی لکھتا ہے یعنی انسان سب آپس میں بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے، اور مالک سب کا اللہ ہے۔ یہ جو ابھی میں نے عبارت پڑھی ہے یہ بھی قابل اعتراض ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس کو میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ مزید آگے لکھا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء و انبیاء، امام و امام زادہ، پیر و شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں، اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی
مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی۔ یہ کن کے متعلق کہا؟ پھر سن لیں، اولیاء و انبیاء، امام و امام زادہ، پیر و شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بڑے ہیں، اللہ نے ان کو بڑائی دی ہے۔ صفحہ نمبر 129 کے اوپر مولوی اسماعیل دہلوی خود کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو بڑائی دی ہے، وہ بڑے ہیں۔ تو اس عبارت کو سامنے رکھیں، اور یہ جو 6 عبارتیں میں نے اسماعیل دہلوی کی پڑھ کے آپ کو سنائی ہیں، ان کو سامنے رکھیں تو بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی تقویت الایمان نامی کتاب کے اندر بڑی مخلوق سے انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، اور جتنے شہید ہیں، پیر ہیں، امام و امام ذاتے ہیں، اور جتنے مقرب بندے ہیں، بڑی مخلوق سے مراد یہی لیے ہیں۔ لہٰذا نجیب دوخانی صاحب کا یہ دھوکہ ہے کہ یہاں پر تو انبیاء کے الفاظ نہیں ہیں، اولیاء کے الفاظ نہیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی نہیں ہے، کسی ولی کا نام نہیں ہے۔ یہ آپ کا دھوکہ ہے، یاری مکاری ہے۔ جب اسماعیل دہلوی خود اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بڑی مخلوق سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں، اولیاء کرام ہیں، شہید اور شہید زادے ہیں، امام اور امام زادے ہیں، جتنے بھی مقرب بندے ہیں وہ ہیں، تو اب نجیب دوخانی صاحب جیسے ٹوٹے ٹرلے وہابی دوخانی کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اسماعیل دہلوی کی مراد کے خلاف مراد لے۔ یہ تمہیں حق نہیں ہے، وہ خود اس بات کی تخصیص کر رہا ہے۔ اور یہی ہمارا اعتراض ہے کہ تم انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کو چمار سے بھی زیادہ ذلیل کہتے ہو، یہ تمہاری گستاخی ہے۔ اسی طرح ایک اور عبارت سماعت فرما لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو کتنا مقام دیتے ہیں۔ وہابی دوخانی فرقہ کے ہاں انبیاء علیہ السلام کا مقام کتنا ہے؟ یہ تو لوگوں کے سامنے عاشق رسول بنتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی شان بیان کرنے والے، سیرت النبی کے انہوں نے یہ جلسے کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام ان کے ہاں کتنا ہے۔ صفحہ نمبر 134 یہی تقویت الایمان مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں، جیسا کہ ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار، ان معنوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے، اور ہر امام اپنے وقت کے لوگوں کا۔ یہاں پر یہ بتلایا گیا ہے کہ جیسے ایک قوم کا چودھری ہوتا ہے، گاؤں کا زمیندار ہوتا ہے، اسی طرح ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔ یہ مقام انہوں نے پیغمبروں کو دیا، انبیاء علیہ السلام کو دیا۔ جیسے قوم کا چودھری ہے، گاؤں کا زمیندار ہے، ویسے نبی، پیغمبر، رسول اپنی امت کا سردار ہے۔ یہ ان کے ہاں انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے۔ کس کس عبارت کا دفاع کرو گے تم؟ سامعین و ناظرین، یہ تو تھی مولوی اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان نامی کتاب، کہ اس میں صراحت ہے کہ بڑی مخلوق سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ لہٰذا نجیب دوخانی صاحب کا یہ جھوٹ اور فراڈ ہے، دھوکہ ہے کہ اسماعیل دہلوی نے انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے الفاظ نہیں لکھے، جب وہ خود مان رہا ہے کہ بڑی مخلوق انبیاء علیہ السلام ہیں، اولیاء کرام ہیں، تو تمہیں کیوں کیڑا تنگ کرتا ہے؟ ہم اگر اسماعیل دہلوی کے ماننے والوں کو دیکھیں تو انہوں نے بھی بڑی مخلوق سے مراد انبیاء علیہ السلام کو لیا ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کیا ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ ہے، نجیب دوخانی صاحب کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ وہابی دوخانی رشیدی فرقے کا بانی اور سربراہ مولوی اسماعیل دہلوی کا معتقد اور اس کا دفاع کرنے والا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 224 اور 225 کے اوپر صراحت کے ساتھ لکھتا ہے کہ بڑی مخلوق کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ یہ ذرا آپ عبارت سماعت فرما لیں۔ سوال کے جواب میں سوال اسی عبارت کے متعلق ہوا کہ یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، وہ خدا کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اس عبارت کے مضمون کا کیا مطلب ہے؟ تو رشید گنگوہی اس کا جواب دیتا ہے، اس عبارت سے مراد حق تعالیٰ کی بے نہایت بڑائی ظاہر کرنا ہے کہ اس کی سب مخلوقات اگرچہ کسی درجہ کی ہو،
اس سے کچھ مناسبت نہیں رکھتی، یہ کہتا ہے کسی درجہ کی ہو، کسی درجہ کی۔ اسی طرح رشید گنگوہی لکھتا ہے صفحہ نمبر 225 کے اوپر، فخر عالم علیہ السلام باوجود یہ کہ تمام مخلوق سے برتر و معزز و بے نہایت عزیز ہیں کہ کوئی مثل ان کے نہ ہوا نہ ہوگا، مگر حق تعالیٰ کی ذات پاک کے مقابلے میں وہ بھی بندہ مخلوق ہیں۔ اسی اسماعیل دہلوی کی عبارت کے جواب میں دفاع کے اندر مولوی رشید گنگوہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخلوق میں شامل کرتا ہے، جب نجیب دیوخانی کا بابا اسماعیل دہلوی کا ماننے والا، دفاع کرنے والا، رشیدی فرقے کا بانی رشید گنگوہی مخلوق کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کرتا ہے، لہٰذا تمہارا یہ بکواس کرنا، دفاع کرنا اسماعیل دہلوی کی اس عبارت کا، یہ فضول ہے۔ اس عبارت سے توبہ کر لو، تب ہی تمہاری جان چھوٹ سکتی ہے، وگرنہ جان نہیں چھوٹ سکتی۔ گستاخی اور کفر کا پھندا تمہاری گردن میں یہ ہمیشہ رہے گا جب تک تم اس عبارت سے توبہ نہیں کر لیتے۔ یہ رشید گنگوہی کا تسلیم کرنا ہے کہ مخلوق کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ یہاں تک تو مولوی اسماعیل دہلوی کی اس عبارت کے متعلق گفتگو ہے جس کا دفاع مولوی نجیب دیوخانی نے کیا۔ سامعین و ناظرین، اب آ جائیں نجیب دیوخانی صاحب نے جو حوالہ جات پیش کیے ان کی جانب۔ نجیب دیوخانی نے جتنے بھی حوالہ جات پیش کیے ہیں ان میں سے زیادہ تر یہ پہلے حوالہ جات پیش کر چکا ہے، اور بندہ ناچیز نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جوابات دے دیے ہیں۔ نجیب دیوخانی اپنی ایک ویڈیو کی جانب اشارہ کر رہا تھا کہ میں نے ویڈیو بنائی ہے عزت بود ذلت کے متعلق، وہ سنی جا سکتی ہے، تو اس کے جواب میں بندہ ناچیز نے نجیب دیوخانی صاحب کا آپریشن کیا ہے، اور اس میں جتنے بھی حوالہ جات نجیب دیوخانی نے پیش کیے تھے اللہ کے فضل و کرم سے بندہ ناچیز نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ وہ ویڈیو ہمارے اسی چینل پر موجود ہے، سنی جا سکتی ہے۔ سامعین و ناظرین، مختصراً یہاں پر جوابات پیش کر دیتا ہوں۔ نجیب دیوخانی نے ایک حوالہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ماجد ہیں، امام المتکلمین، رئیس المتکلمین حضرت مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب سے پیش کیا کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے ایک نبی کو ذلیل کہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ حوالہ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے، اور حوالہ بھی پیش کیا ہے کہ کہاں سے نقل کیا ہے۔ تو وہابی دیوخانی فرقے کا یہ اصول ہے کہ ناقل جب حوالہ پیش کر دے تو وہ بری و ذمہ ہو جاتا ہے، تو اس وہابی اصول سے بھی مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر الزام نہیں آ سکتا۔ دوسرے نمبر پہ اگر مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ یہ الزام آتا ہے تو جہاں سے مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ عبارت نقل کی ان کے اوپر بھی الزام آئے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ لگائیں ذرا فتویٰ، میں دیکھتا ہوں کتنی ہمت اور جرأت ہے تمہارے اندر۔ یہ تو تھا مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر پہ اعتراض کیا، عزت بود ذلت، اس کا بھی جواب الحمدللہ بندہ نے دیا ہے۔ اسی تناظر میں نصیر الدین شاہ کا ایک حوالہ پیش کیا کہ جی یہ دیکھیں وہ بعد مراد لیتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ نصیر الدین شاہ صاحب ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ نصیر الدین شاہ صاحب کے متعلق حفیظ کے اندر میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس میں واضح طور پہ موجود ہے کہ وہ بریلوی نہیں ہے، تو جب بریلوی نہیں ہے تو ان کا حوالہ ہمارے خلاف کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اور مولوی اللہ وسایا جو آپ کے مولویوں کا ممدوح ہے، آپ کے اکابرین میں سے ہے، آپ کا معتمد ہے، اس نے نصیر الدین شاہ صاحب کے انتقال پہ ایک مضمون لکھا، نصیر الدین شاہ صاحب کی تعریفیں کی ہیں۔ تو یہ حوالہ جات ہم پیش کر کے اور پھر نصیر الدین شاہ صاحب کی وہ عبارتیں پیش کریں جو آپ کے دھرم کے خلاف ہیں، آپ کے مذہب، آپ کے فرقے کے خلاف ہیں، تو کیا آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو جب وہ اپنے بارے میں قبول کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو تو ہمارے بارے میں ہمارے خلاف کیسے پیش کر سکتے ہو؟ لہٰذا نصیر الدین شاہ صاحب ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے علماء کے وہ ممدوح ہیں تو اسی طرح آپ کے علماء کے بھی ممدوح ہیں، تو ہم بھی پھر وہ عبارتیں اٹھا کر آپ کے خلاف پیش کرنا شروع کر دیں گے۔ کیا تم وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ جب تم اپنے بارے میں قبول نہیں کر سکتے تو ہمارے خلاف بھی وہ عبارتیں پیش نہ کرو۔ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہدایت کے بخشش ہے اس میں مشہور زمانہ کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کے اندر موجود ایک شعر پہ اعتراض کیا، اس کا جواب ہے۔ اسی طرح وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے ایک حوالہ پیش کیا مناظرہ جنگ کے حوالہ سے کہ
حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملفوظ ہے، تو جواب یہ ہے کہ مولانا اشرف سیالوی صاحب نے وہ جواب میں عموم کے لفظ لکھیں کہ جو اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے اس میں تخصیص کی گئی ہے، انبیاء اور اولیاء بڑی مخلوق ہے، جبکہ محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ملفوظ ہے اس میں تخصیص نہیں ہے، اس میں تمام مخلوق ہے۔ جب محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظ میں تخصیص نہیں ہے، عمومیت ہے، تو اس میں گستاخی کیسے بنے گی؟ اسماعیل دہلوی کی اس تقویت الایمان کے اندر میں نے 5-6 عبارتیں پڑھ کے سنائی ہیں کہ خود وہ بڑی مخلوق سے مراد انبیاء اور اولیاء کو لیتا ہے، تو اس میں تخصیص ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص کر کے بڑی مخلوق بنا کر ان کو چمار سے زیادہ ذلیل کہنا، یہ گستاخی ہے، جبکہ محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ملفوظ میں تخصیص نہیں ہے۔ یہی بات سیالوی صاحب حق نواز جھنگوی کو کہہ رہے ہیں۔ پتہ نہیں تمہاری کھوپڑی کے اندر گند بھرا ہوا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی بات۔ یہ تھا مناظرہ جنگ کا حوالہ۔ اسی طرح حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ پیش کیا کہ جی یہ دیکھیں اس میں ذلت کا لفظ لکھا گیا ہے۔ نجیب دیوخانی صاحب، آپ اس عبارت کو دوبارہ پڑھیں۔ ہمیں پتہ ہے آپ کی دور کے ساتھ ساتھ قریب والی نظر بھی کمزور ہے، کسی دیوخانی سے پڑھوا لے کہ وہ لفظ ذلت ہے یا ذلت ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ ذلت ہے، پھر ذلت اور ذلت میں فرق بھی معلوم کرا لیں کسی دیوخانی سے۔ اگر آپ کو کوئی سمجھانے والا پڑھانے والا نہیں ہے تو میرے پاس آ جائے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ ذلت اور ذلت میں فرق کیا ہے۔ ذلت کا عقیدہ رکھنا انبیاء علیہ السلام کے متعلق کیسا ہے، ذلت کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ تمہارا سرفراز خان صفدر گکھڑوی الکلام المفید کے اندر خطا اجتہادی اور ذلت کا صدور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت کرتا ہے۔ پہلی تمہاری خیانت یہ ہے، دھوکے بازی یہ ہے کہ ذلت کے لفظ ہیں، ذلت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ذلت کا عقیدہ رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے کیسا ہے؟ تمہارا گکھڑوی ثابت کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ کس منہ سے تم اعتراض کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو حوالہ پیش کیا، اسی طرح دیگر حوالہ جات پیش کیے کہ جس میں عاجزی اور انکساری کے الفاظ ہیں۔ حضرت، عاجزی اور انکساری ایک وصف ہے، نیک بندوں کا وصف ہے۔ ذلت اور عاجزی اور انکساری میں فرق معلوم کرا لیں کسی سے۔ کسی کو ذلیل کہنے میں اور کسی کو عاجزی اور انکساری والا کہنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں؟ شرم کریں آپ۔ ایک جانب حضرت رہے امام المناظرین کا لقب اپنے نام کے ساتھ لگائے ہوئے، دوسری جانب جناب کی حالت یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری اور ذلیل ان الفاظ کے اندر جو فرق ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر الفاظ کچھ اور لکھے ہیں، جناب کچھ اور پڑھتے ہیں، بنتے امام المناظرین ہیں۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ سامعین و ناظرین، یہ ہے وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی اس ویڈیو کا جواب کہ جس میں اس نے اسماعیل دہلوی کی بدنام زمانہ کتاب تقویت الایمان میں موجود ایک گندی ناپاک عبارت کے دفاع میں گفتگو کی ہے۔ سامعین و ناظرین، خلاصہ اب یہ نکلا کہ نجیب دیوخانی صاحب کا جو یہ کہنا ہے کہ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں، بڑی مخلوق سے مراد انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام نہیں ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے، اس کی عیاری مکاری کس بیانی ہے۔ اسماعیل دہلوی 6 مقام کے اوپر بڑی مخلوق سے مراد انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام لیتا ہے، تو واضح ہوا کہ بڑی مخلوق یا چھوٹی مخلوق اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہاں بڑی مخلوق سے مراد انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام ہیں، اور یہ خود اسماعیل دہلوی مراد لیتا ہے، اور مولوی رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کرتا ہے۔ لہٰذا سرفراز خان صفدر گکھڑوی ہو یا مولوی نجیب دیوخانی ہو، ان کی رشید احمد گنگوہی اور اسماعیل دہلوی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے۔ یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، مکار ہیں، ان کی باتوں پہ مسلمانوں کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔